حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ یضحک اللہ الیہم، فرمایا تین بندے ایسے ہیں جن پہ رب کی رحمت مسکراتی ہے، تین بندے ایسے ہیں جن پہ رب کی رحمت مسکراتی ہے، جہاں پہ رب کو مسکرانا آتا ہے۔ وہ کون سے بندے؟ فرمایا الرجل یقوم من اللیل والقوم اذا صفوا للقتال، فرمایا پہلا بندہ تو وہ ہے کہ جو رات کو اٹھ کر اللہ کے لیے قیام کرتا ہے، رات کو اٹھ کر اپنی کروٹ کو بستر سے جدا کر دیتا ہے۔ رات کا وقت سونے کا تھا لیکن وہ سونے کو چھوڑ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، وہ وقت آرام کا تھا لیکن وہ آرام کو چھوڑ کر محنت اور مشقت کی طرف آ جاتا ہے۔ فرمایا وہ بستر کو چھوڑ کر رب کے حضور یقوم من اللیل، رات کے وقت قیام کرتا ہے، اس بندے کو دیکھ کر میرے رب کی رحمت مسکراتی ہے کہ میرا بندہ ہے بھی بڑا کمزور سا، تھوڑی سی محنت کرے تو جسم بھی درد کر جاتا ہے، بھئی تھوڑی سی محنت کرے تو تھک بھی جاتا ہے، لیکن تھکاوٹ کے بعد یہ بستر پہ آ بھی پہنچا، لیکن آرام کا وقت ہوا، میرے حضور کھڑا ہو گیا، فرمایا میرا رب مسکراتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ جب جماعت کا وقت ہو، جب جماعت کا وقت ہو، اس وقت جو صفوں کو سیدھا کرتے ہیں، صفوں کو درست کرتے ہیں، نمازی دیکھیں کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جب بھی یہ نماز کے لیے صف بناتے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا اللہ نمازیوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ جب بھی صف بنائے نا تو سیدھی صف بنایا کریں، درست صف بنایا کریں، کندھے سے کندھا ملایا کریں، صفوں کو درست کیا کریں۔ اسی طرح فرمایا تیسرا وہ بندہ جو جنگ کے لیے، جہاد کے لیے صف کو درست کرتا ہے، فرمایا جو نماز کے لیے اور جہاد کے لیے صفوں کو درست کرتے ہیں، اللہ کریم ان مجاہدین اور ان نمازیوں کو دیکھ کر اللہ کی رحمت مسکراتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں قال رجلان یضحک اللہ الیہما رجل، فرمایا کہ دو بندے ایسے ہیں جن کی طرف رب ذوالجلال کی رحمت دیکھ کر مسکراتی ہے۔ دو بندے، ایک کون سا ہے؟ فرمایا رجل تحتہ فرس من امثال خیل اصحابہ، فرمایا کہ ایک بندہ وہ ہے کہ جس کے پاس ایسا گھوڑا ہے کہ ایسے گھوڑے اس کے دوستوں کے پاس بھی تھے، لیکن وہ جو بندہ تھا وہ کسی سیر کے لیے نکلا، کہیں جگہ کی طرف نکلا، فلقوا العدو، کہ رستے میں اسے اسلام کے دشمن مل گئے، اسے رستے میں دشمن مل گئے، کافر مل گیا، فانہزموا، اور وہ ان کافروں سے لڑنا شروع ہوا۔ یہ اکیلا تھا، وہ جتھا تھا، لیکن یہ اتنا لڑا حتیٰ کہ اس نے کافروں کو شکست دے دی، اس نے کافروں کو شکست دے دی۔ یاد رکھیں جہاد یہ کبھی بھی ظاہری اسباب پہ نہیں لڑا گیا، جہاد یہ کبھی بھی یہ اسلحے کے ساتھ نہیں لڑا جاتا، جہاد میں جو فتح ہوتی ہے نا یہ رب ذوالجلال کی مدد سے ہی ہوتی ہے، اس میں ہمیشہ رب کو راضی کرنے والے کام کیے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ اکیلا بندہ تھا، اس کے مقابل ایک جتھا تھا، اس نے ان کو شکست دے دی۔ اب یہ شکست دینے کے بعد بھی وصابت الی ان اقتل شہیدا، فرمایا کہ وہ اس قدر شکست دینے کے بعد بھی وہ مسلمان لڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ خواہش کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے شہادت مل جائے۔ وہ جس کے سامنے آتا ہے وہ کافر کو ڈھیر کرتا جا رہا ہے، لیکن فرمایا کہ وہ اپنی تلوار کو چلاتا جا رہا ہے اس امید سے کہ مجھے اللہ شہید کر دے گا، اللہ مجھے شہادت دے گا۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا یضحک اللہ منہ، اللہ کریم ایسے بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اور فیقول، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے انظروا، یہ میرے بندے کی طرف دیکھو، الی عبدی لا یراہ احد غیری، میرے بندے کی طرف دیکھو کہ اسے میں دیکھ رہا ہوں، میرے سوا اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن پھر بھی یہ شوق شہادت کے لیے لڑتا جا رہا ہے۔ فرمایا ایک یہ بندہ ہے جس کی طرف اللہ کی رحمت دیکھ کر مسکراتی ہے، اور دوسرا وہی جو پچھلی حدیث میں بھی آیا، ادھر تفصیل سے میرے محبوب نے بیان فرمایا وَرَجُلٌ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فرمایا دوسرا وہ بندہ کہ جو رات کے وقت بستر سے اٹھا، لا یعلم بہ احد، اس حالت میں، اس کیفیت میں وہ اپنے بستر سے اٹھا کہ اسے کوئی نہیں جانتا کہ وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے، وہ کسی کے سامنے تبصرے نہیں کرتا،
ہمارے ہاں یہ اکثر مزاج ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھتے ہیں نا تو ہم جا بجا لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ہمیشہ یہ جو نفلی عبادت ہے نا، نفلی عبادت، اس کے بارے میں حکم ہے کہ اس کو چھپا کے کرو۔ فرضی عبادت اس کے بارے میں حکم ہے کہ اس کو دکھا کے کرو، تاکہ لوگ بھی دیکھ کر اپنا فرض ادا کر لیں۔ لوگوں کو دکھانے کی نیت سے نہیں، بلکہ اس نیت سے تاکہ ہمارا یہ عمل دیکھ کر لوگ بھی فرض نماز کی طرف آ جائیں۔ جب نماز فرض پڑھنے کے لیے نکلیں تو گھر میں لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے مسجد میں آئیں، تاکہ لوگوں کو بھی اپنے اپنے فرض یاد آ جائے۔ لیکن نفلی عبادت اس کو چھپ کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا جو رات کو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے لیکن اسے کوئی نہ جانتا ہو، وہ کسی کو بتاتا نہ ہو، وہ کسی کو یہ گھر کے اندر وہ جگہ جگہ پہ جناب وہ آوازیں پیدا کرنا تاکہ پتہ چل جائے جی فلاں صاحب جو نا رات کے وقت اٹھتے ہیں، اور صبح بچے اٹھ کے پھر تذکرے کرتے ہوں کہ بھئی ہمارے ابو جی ہماری امی جی جناب وہ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں تو وہ اتنے نیک اتنے نیک۔ فرمایا کہ وہ کسی کو نہ بتائے، کوئی ایسی کیفیت نہ بنائے کہ اس کے اٹھنے کا کسی کو پتہ چل جائے۔ فرمایا فَأَسْبَغَ الْوَضُوءَ، اتنے میں وہ اٹھ کر وضو کرے، وضو بنانے کے بعد وصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وضو کرنے کے بعد وہ رسول پاک کی ذات پہ درود بھی پڑھے، رسول پاک کی ذات پر درود پڑھے۔ وحمد اللہ، اور اللہ کی حمد بیان کرے۔ وتستفتح القراءۃ، اور قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی تلاوت کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا یہ نظام ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا۔ ہم کہتے ہیں جی بے برکتی ہے، محتاجگی ہے، قرض داری ہے، لیکن سارا حل میرے محبوب نے رات کے تھوڑے سے حصے میں دے دیا ہے، رات کے تھوڑے سے حصے میں ہمارے رب نے دے دیا ہے، لیکن ہم اس کو نہ حاصل کریں تو پھر ہماری مرضی۔ فرمایا جو رات کو اٹھے وضو کرے، درود پاک پڑھے، اللہ کی حمد بیان کرے، اور پھر نماز پڑھے اور قرات کرے، قرآن پڑھے۔ فرمایا فَيَضْحَكُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ کریم ایسے بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔